بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی عنایات اور اس کے کرم کا موسم بہار آنے والا ہے، یعنی کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے کے لیے تیار ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب ذوالجلال جنت کو مزید سجا دیا کرتے ہیں۔ عرش کے نیچے سے رحمت کی ٹھنڈی ہوائیں چلنے کے لیے اس مہینے کے اندر تیار ہوتی ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں جنت کے درختوں کے پتوں سے سریلی آوازیں بھی سنائی دینے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ رمضان کی یہ پہلی رات ہے۔ فقیہ امت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس مہینے کے اندر جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی بھی دروازہ جو ہے وہ بند نہیں رہتا ہے، اور دوزخ کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی بھی دروازہ اس مہینے میں ایسا نہیں ہے جو کھلا رہ جائے۔ جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین اور جنات کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آواز دینے والا آسمان سے آواز دیتا ہے، اور یہ آواز ہر رات طلوع فجر تک آواز لگاتا رہتا ہے، خیر اور بھلائی کے طلبگار اللہ کی طرف سے خیر کو قبول کرو اور خوش ہو جاؤ، برائی اور شر کے طلبگاروں رک جاؤ، ہوش سے کام لو۔ پھر اللہ رب ذوالجلال خود آواز دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مغفرت طلب کرنے والا ہو، جو اپنے گناہوں کی بخشش کروانا چاہتا ہو، میں اس کی بخشش کر دوں۔ کوئی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہو، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ کوئی ہے دعا مانگنے والا، ہم اس کی دعا کو پورا کریں گے۔ کوئی ہے ایسا بندہ جو سوال کرنے والا ہو، ہم اس کے سوال کو پورا کریں گے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر رات 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر عید الفطر کے دن جتنے لوگ پورے رمضان کے اندر 29 دن یا 30 دن کے اندر اللہ رب ذوالجلال روزانہ کی بنیاد پر اللہ رب ذوالجلال ان لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں، پھر عید والے دن کتنا خوش نصیب دن ہوتا ہے وہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن ان تمام اس پورے مہینے کے اندر جن لوگوں کی بخشش کی ہوتی ہے، اللہ رب ذوالجلال صرف اس عید کے دن اتنے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ ہم کیوں نہ کہیں کہ اللہ رب ذوالجلال بڑے ہی غفور الرحیم ہے، بڑے ہی کریم ہے، بڑے ہی رحیم ہے۔ لیکن ہم اپنے کرداروں کو دیکھیں، ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، ہم اپنی کرتوتوں کو دیکھیں کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال کی رحمت تو ٹھاٹھے مار رہی ہے، اللہ رب ذوالجلال کی رحمت کا سمندر تو ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال روزانہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں کہ کوئی ہے جو سوال کرنے والا ہو، اس کے سوال کو پورا کیا جائے، کوئی ہے مانگنے والا اس کو عطا کیا جائے، کوئی ہے توبہ کرنے والا اس کی توبہ کو قبول کیا جائے، کوئی ہے بخشش کا طلبگار، ہم اس کی بخشش کو اس کے گناہوں کو بخش دیں۔ اور یہ تو آسمانوں کے اوپر نظام چل رہا ہے۔ اب زمین کی طرف آتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی آمد کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں اور کیا تیاری فرما رہے ہیں۔ ابھی اس مہینے کو آنے کے لیے 2 ماہ باقی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب کے اندر اور شعبان کے اندر برکت عطا فرما، اور رمضان تک صحت اور عافیت کے ساتھ، خیر و برکتوں کے ساتھ نواز کر ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اور جب شعبان کا بابرکت مہینہ آتا ہے، اور اس مہینے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں، اللہم ھذا شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ جیسے آپ نے ہم پر فضل اور احسان کیا کہ ہمیں شعبان کو عطا کیا، ماہ شعبان عطا کیا، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کی وہ رحمتوں والی گھڑیاں بھی عطا فرما۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے اپنے اس مبارک مہینے کا استقبال فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سرکار دو جہاں، سرور کونین، سرور کائنات، جن کے لیے پوری دنیا، پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے، اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے سے 2 ماہ پہلے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟
کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سمیت ہم اپنے اپنے گریبانوں میں خود جھانک لیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت لمبی طویل حدیث مبارکہ ہے کہ جس کا ترجمہ جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ تم پر ایک مہینہ ایسا آ رہا ہے جو بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ایسی آ رہی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو فرض کیا ہے، اور اس کی رات کے قیام کو ایسا اجر و ثواب کا محور بنایا ہے کہ اس مہینے کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے اندر اگر کوئی فرائض پر عمل کرتا ہے، کوئی فرض پورا کرتا ہے، تو اس کو اس فرض پورا کرنے کی وجہ سے 70 فرضوں کے برابر اس کو اجر و ثواب میں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب الجلال اس کو 70 فرائض کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اس ماہ مبارک کے اندر نفلی کوئی کام کرتا ہے، نفلی عبادات کرتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو فرضوں کے برابر اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ہم سارا سال عبادات کرتے رہیں، ایک لاکھ نفل ایک رات میں کیوں نہ پڑھ لیں، اور ان کا اجر و ثواب فرائض کے برابر نہیں ہوتا، لیکن اس ماہ مبارک کی یہ شان ہے کہ اللہ رب الجلال نے ایک نفلی کام، چھوٹا سا کام کرنے پر اس امت کو یہ اعزاز فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کرو گے نفل، ثواب فرائض کا ملے گا، فرائض پورے کرو گے تو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ اور پھر فرمایا اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور پھر اس مہینے کے اندر اللہ رب الجلال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب بن جاتا ہے۔ کسی کا روزہ افطار کروانا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا ہے کہ اس کے لیے جہنم سے نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی کا روزہ افطار نہیں کروا سکتے، اس کو کھانا نہیں کھلا سکتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضروری نہیں ہے کہ اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہی افضل اور بہترین ہے، بلکہ اگر کوئی کھجور سے بھی کسی کا روزہ افطار کروا دے یا لسی کے ایک گھونٹ سے بھی اس کا روزہ افطار کروا دے تو اللہ رب الجلال اپنے فضل و کرم سے اس بندے کو یہ نعمت، یہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب ذرا خود ہم اس بات کو سوچ لیں کہ دین کتنا آسان ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ کسی کو افطار کروانا ہے تو اس کے لیے 16 قسم کے کھانے ہوں اور 16 قسم کے مشروبات ہوں اور بے شمار قسم کی چیزیں ہوں تو پھر کسی کی افطاری کروائیں، مگر نہ، کسی کی افطاری کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کھجور سے بھی کسی کا روزہ افطار کروا دیتا ہے یا پھر ایک گھونٹ لسی سے ہی کیوں نہیں اس کا روزہ افطار کروا دیتا، اس کو یہ اجر و ثواب اللہ رب الجلال عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کا پہلا حصہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکروں کے بوجھ کو ہلکا کر دے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس کو آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں جو شخص 4 چیزوں کی کثرت کیا کرتا ہے اللہ رب الجلال، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر لو؟ وہ کلمہ طیبہ ہے اور استغفار ہے، اور کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کیا کریں ان دنوں کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو، جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے اللہ رب الجلال روز قیامت اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اللہ رب الجلال اس کو پیاس نہیں آنے دے گا۔ کیسی اللہ رب الجلال نے اس ماہ مبارک کے اندر بابرکتیں رکھی۔ اگر ہم قرآن اور سنت کا مطالعہ کریں تو یقین مانیں عقل حیرت اور دنگ رہ جاتی ہے کہ بھئی اللہ رب الجلال اس مہینے کے اندر مسلمان مومن بندے کے اوپر کتنی رحمتیں اور عنایتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب الجلال ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔